ہمارے تو دشمن بھی خاندان نہیں. مودی نے کال کیا ٹرمپ کو کہ اس پاکستان کو رو دو, اور وہاں پر میجر گورو آریہ کہتا ہے کہ سی پورٹ آف لاہور تباہ ہوا. ابے بیک لوگ, لاہور میں سی پورٹ کہاں ہے؟ ارنب گوسوامی یہ چیخ رہا ہے کہ وی وانٹ ریونج, بٹ کس سے ریونج لیتے ہو؟ کون ہے آپ کے اندر جو ریونج لینے کا طاقت رکھتا ہے؟ نو بڈی. یہ مکار دشمن ہمارے مدرسوں کو ٹارگٹ کرتی ہے, ہمارے سیویلینز کو یہ ٹارگٹ کر دے, سیویلینز کو یہ شہید کر دیتی. یہ ہمارے پائلٹ, ہمارے جوان نے کہا, کامران وسیع نے, if I didn't receive backup call so I will destroy Delhi. اتنے جذبہ اوپر ہے ہمارے جوانوں کا, اور انہوں نے 7.3 ارب ڈالرز کے لیے معاہدہ کیا تھا فرانس کے ساتھ کہ رافیل جہاز ہم لیں گے, اور وہ رافیل آپ کے سامنے کہ پاکستان نے اس کو 3 گھنٹوں میں ڈسٹروائے کر دیا. ہمارے تو دشمن بھی بغیرت خاندان نہیں ہے. خوش آمدید دوستو. 7 مئی کو ہندوستان نے بہاولپور پر حملہ کر دیا, اور وہاں پر 2 کوڑے کے صحافی یعنی ارنب گوسوامی لوگ چیخ رہے تھے, ہندوستانی لوگ ورغلا رہے تھے کہ پاکستان نے حملہ کر دیا اور ہماری سرکار کچھ بھی نہیں کر دی. تو پھر 7 مئی کی رات کے ہمارے تو دشمن بھی خاندانی نہیں ہے. 7 مئی کی رات کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا بہاولپور میں, سیالکوٹ میں, مرید کے میں, لاہور کے جو قریب ہے بہاولپور پر انہوں نے ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا, اور اس مسجد میں 2 ننھے بچے سویل شہید ہو گئے. ان بچوں کا قصور کیا تھا؟ یہ لوگ تو بغیر انویسٹیگیشن کے حملہ کر دی. کیوں آپ لوگوں نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا؟ کیوں آپ لوگوں نے ہمارے مسجدوں کو ٹارگٹ کر دیا؟ تو انہوں نے بچوں کو شہید کر دیا بغیر کسی انویسٹیگیشن کے کہ یہ پاکستان ایک ہب ہے ٹیررسٹ کا. کس طرح ہب ہے پاکستان ایک ٹیررسٹ کا؟ آپ کے پاس ثبوت ہے, انویسٹیگیشن ہے, کچھ بھی نہیں, اور آپ یہ کہہ دیں کہ پاکستان ٹیررسٹ کنٹری. کس طرح ٹیررسٹ ہے؟ تو انہوں نے سیویلینز کو نشانہ بنا دیا گیا. وہ 7 مئی کی رات کو, 6 مئی کی رات کو جب اگلی صبح ہوئی تو پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. وہاں پر ہندوستانی لوگ جشن منا رہے کہ ہم نے اپنا ریونج لے لیا, بٹ انہوں نے دوبارہ مکاری دکھا کر, میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کہ ہمارے دشمن میں خاندانی نہیں. اور کہاوت ہے ہمارے اردو زبان میں کہ جب آپ دشمنی کرتے ہو تو اپنے دشمن کو بھی خاندانی دشمن لو, تاکہ پھر وہ پیچھے نہ ہٹ جائے, وہ بغیرتی نہ کرے. تو ہندوستان نے بھی یوں کیا. رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کر دیا پاکستان پر, بہاولپور کو بھی نشانہ بنایا گیا, وہاں پر ہمارے مسجد کو گرا دیا گیا. 2 بچے تھے, اتنے ننھے منھے بچے تھے, انہوں نے اس کو شہید کر دیا گیا. پھر اگلی رات 7 مئی کو بھی انہوں نے اندھیری رات میں حملہ کر دیا گیا. 3 دن لگاتار یہ لوگ حملے کرتے رہے, اور وہ رات لے نائٹ میں ان کے اندر وہ جذبہ نہیں تھا, وہ غیرت نہیں ہے ان کے اندر. یہ بغیرت ہے کہ یہ لوگ صبح کے روشنی میں حملہ کر, یہ لوگ نہیں کر سکتے روشنی میں. تو 3 دن لگاتار حملہ کر دیا انہوں نے ہندوستان بغیر انویسٹیگیشن کی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان is a hub of terrorists, but how is a hub of terrorists? آپ لوگ اسامہ بن لادن کے پیچھے لگے ہو. اسامہ بن لادن is dead, but the butcher of Gujarat is alive and he is a prime minister of 1 billion people. Butcher of Gujarat یعنی مودی. میں نے اس ویڈیو میں اس بچر آف گجرات کو ایکسپوز کیا ہے. اس ویڈیو کے بعد آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکتے. تو یہ لوگ اسامہ بن لادن کے پیچھے, کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے سیکیورٹی فورس کے انڈر تھا, وہ پاکستان کا تھا. انہوں نے ممبئی میں حملہ کر دیا, 9/11 میں حملہ کر دیا. تو کیوں آپ لوگ صرف اسامہ بن لادن کے پیچھے؟ کیوں وہ بچر آف گجرات کیا کر رہے ہیں جو آپ لوگ شری نریندر مودی کا اور مودی جو ہے وہ بگوڑا جو ہے وہ بگوڑے نے 2002 میں یعنی سال 2022 میں گجرات پر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا, مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. وہ تو ریلیجنس کے خلاف ہے, اس نے بابری مسجد کو شہید کر دیا اور وہاں پر ایک مندر بنا دیا گیا. آپ لوگ اسامہ بن لادن کے پیچھے, اسامہ بن لادن ایک ٹیررسٹ ہے, صرف مسعود اظہر کے پیچھے کہ یہ دیکھیں مسعود اظہر نے فنڈل پڑھایا اس شہیدوں کا جو اس میں شہید ہوئے. تو کیوں
آپ لوگ یہ کہہ رہے تو مسعود اظہر کے پیچھے ہو کہ یہ دیکھیں پاکستان آپ فورس بھی اس جنازے میں کھڑے، تو کیوں کھڑے نہیں ہوگی؟ ہمارا اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا اسلام کے 5 رکن ہے، اسلام میں اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، اور یہ بغیرت کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹیررسٹ ہے، کیوں ایک جنازہ نہیں پڑھا سکتا؟ آپ لوگ تو اب لوگ اسامہ بن لادن مسعود اظہر کی بات کر رہے، تو کدھر گیا وہ یاسین ملک؟ یاسین ملک کو کیوں انہوں نے جیل میں رکھا ہے؟ یاسین ملک کون تھا؟ یاسین ملک وہ بندہ تھا جو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑتا، اور یہ لوگ کہہ رہے کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے، کہاں پر ڈیموکریسی ہے؟ کشمیر پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، اور صرف اس کو اسامہ بن لادن نظر آ رہا ہے، اور صرف یہ جو پاکستان کو یہ پکار دے ٹیررسٹ پکار دے۔ ابھی بغیر دو بگوڑ پاکستان کہاں سے ٹیررسٹ ہے؟ یاسین ملک کو آپ لوگوں نے کیوں جیل میں رکھا؟ پچھلے کتنی صدیوں سے یاسین ملک کو انہوں نے جیل میں رکھا، جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا یاسین ملک اس وقت بھی جیل میں تھا۔ کیوں یاسین ملک کو آپ لوگوں نے جیل میں رکھا؟ کیوں کشمیر کو آپ لوگ انڈیپینڈنس نہیں کرتے؟ کیوں کشمیر کو آپ لوگ فریڈم نہیں دیتے کشمیریوں کو؟ کیوں اتنے ظلم کرتے کشمیریوں پر؟ سن 1947 سے لے کر اب تک کتنے لاکھوں کروڑوں کشمیری آپ لوگ نے بے گناہ شہید کیے۔ آپ لوگ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری پکارتے، وہاں پر ایک سو کالڈ یوٹیوبر جو اپنے آپ کو، جو بی جے پی والے کو، جو مودی کو برین واش کہتے، جو مودی کے سپورٹر ہیں اس کو برین واش کرتے۔ میں بات کر رہا ہوں اس بندے کی، دھرو راٹھی کے بارے میں۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از اے ہب آف ٹیررسٹ۔ تو میں اس سے ایک سوال پوچھتا کہ کس طرح پاکستان ہب آف ٹیررسٹ؟ اسامہ بن لادن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے انٹیلیجنس کے انڈر نہیں تھا، پاکستان کے انٹیلیجنس اس کے پیچھے تھے، بٹ وہ آدمی ہے۔ آپ لوگ اسامہ بن لادن پاکستان کو ہب آف ٹیررسٹ کہتے، یہ کہ اس نے ٹویٹ کیا کہ میں نے انگریزی اخبار کو ایک انٹرویو دی اور اس میں کہا کہ پاکستان از اے ہب آف ٹیررسٹ، بٹ میں آپ سے یہ بات کر کہ یاسین ملک کدھر گیا؟ کیا وہ دہشت گرد تھا؟ کیا آپ لوگوں نے یاسین ملک کو پچھلے کتنے صدیوں سے جیل میں رکھ کر؟ وہ تو دہشت گرد نہیں تھا، کیوں پھر رکھا ہے جیل؟ اور ایک یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن is dead but the butcher of Gujarat is alive۔ یہ پاکستان کے وزیر نے کہا، بلاول بھٹو نے کہا انگریزی اخبار کو کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے، پر جو بچر آف گجرات ہے وہ اب بھی زندہ ہے۔ اس کے پیچھے لوگ بات کیوں نہیں کرتے کہ صرف پاکستان is a hub of terrorist؟ تو جب ہندوستان نے حملہ کر دیا 7 مئی کو اور لگاتار 3 دن حملہ کر دیا، تو دنیا کے کسی ملک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیں کیوں ہو رہے، حتیٰ کہ امریکہ بھی نے یہ نہیں کہا کہ why this attack is going on, why Pakistan is only target, why India is only target Pakistan۔ تو ہندوستان کے 400 ڈرون ہمارے نیوی جوان، ہمارے پاک ایئر فورس نے ڈسٹروائے کر دیے، اور 3 رافیل جیٹس۔ ان لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان رات کے اندھیرے میں سوئے گی، پاکستان سو رہا ہوگا، بٹ ان کو کیا پتا کہ پاکستان اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت جاگ۔ انہوں نے 400 ڈرون پاکستان کے حدود کے اندر داخل کر دیے، بٹ پاکستان کے جوانوں نے اس کو تباہ کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔ 3 رافیل جیٹس، جو ایک رافیل جیٹ، جو یہ وہ رافیل جیٹ سے جن پر یہ لوگ اتنا ایروگنٹ تھے، مغرور تھے کہ ہمارے پاس رافیل ہے۔ مودی بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہے، ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے، پاکستان کو 7 منٹ کے اندر تباہ کریں گے۔ بٹ کیا پتا کہ پاکستان کے ایئر فورس کے پاس اپنا دل ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمان رکھا ہے۔ آپ کے اندر جتنا بھی رافیل ہو، 7.3 ارب ڈالرز کے انہوں نے معاہدہ کیا تھا فرانس کے ساتھ، جو کہ 600 ارب روپیہ بنتا ہے۔ انہوں نے معاہدہ کیا تھا فرانس کے ساتھ رافیل جیٹ 36 جیٹس لینے کے لیے، انہوں نے یہ جیٹس لے لیے، اور فرانس کے یہ ویل کوالیفائڈ جیٹس سے جب انہوں نے یہ جیٹس لے لیے تو یہ ایروگینٹ تھے، مغرور تھے کہ ہمارے پاس رافیل ہے، ہم پاکستان کو تباہ کریں گے، بٹ دے ہیو نو آئیڈیا واٹ از پاکستان۔ جب انہوں نے یہ جہاز پاکستان کے حدود کے اندر داخل ہوئے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، تو پاکستان کے ایئر فورس نے اس کو تباہ کر دیا۔
پیچھے سے نیچے سے پاکستان نے شوٹ کیا 400 ڈرونز کو. یہ ان کی مکاری تھی اور یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہمارے رافیل جیٹس تباہ ہو چکے. پھر فرینچ نے اور مغربی میڈیا نے یہ بتایا کہ انڈیا کے 3 رافیل جیٹس گرا دیے گئے پاکستان کے پاک ایئر فورس کے. یہ رافیل جیٹس خراب جیٹس ہیں, یہ بہت اعلیٰ, یہ بہت اسٹرانگ جیٹس ہے بس, بٹ جو اس کو اندر بیٹھا ہے وہ ایک بغیرت ہے, وہ اس کو چلانے والا نہیں ہو سکتا, وہ چلانے کے قابل نہیں ہے. وہ تو یہ لوگ پاکستان کو ایکیوز کر رہے تھے, پاکستان کو سیویلینس کو یہ ٹارگٹ کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں پاکستان ایک ٹیررسٹ ملک ہے, ہم اس کو تباہ کو. تو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاک ایئر فورس اور انزیب اور پاکستان کے انٹیلیجنس پہ ایک پریس کانفرنس کے کہ ہم انڈیا کو جواب دیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان نے کہا جب ہم ریٹیلیٹ کریں گے تو وہ ہندوستان اور ہمارے میڈیا نہیں بتائے گا کہ یہ دیکھیں پاکستان میں وہ پوری دنیا کا میڈیا, مغربی میڈیا یہ ثبوت ہے. ہم ثبوت نہیں دیں گے کہ ہم نے یہ دیکھیں ہندوستان پر حملہ کر دیا, وہ پوری دنیا دکھائی کہ یہ دیکھیں پاکستان نے حملہ کر دیا. پھر گجرات ایئر بیس پر پاکستان نے ایک زبردست سا حملہ کر دیا اور برہموس پر بھی حملہ کر دیا, بہت سارے علاقوں پر حملہ کر دیا پاکستان کے نیوی کی طرف سے. اور اس نیوی میں ایک پائلٹ تھا کامران مسیح تھا جو ایک کرسچن تھا, جو مائنورٹیز کا تھا. یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایشوز ہے, کہ پاکستان ایک ڈیوائڈ ہو چکا ہے, پی ٹی آئی, پی ایم این, پی پی پی, بٹ دے ہیو نو آئیڈیا اف پاکستان کے نام پر کچھ بات آ جائے تو پاکستان وہ ڈیوائڈ ختم ہو جاتا ہے. تو پاکستان کے جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں اس وقت اکٹھا رہنا چاہیے, پاکستانی اکٹھا رہ گئے. اور جو پاکستان نے حملہ کر دیا, ریٹیلیٹ کر دیا, تو سیویلینس کو ٹارگٹ پول کے ان بغیرتوں کی طرح پاکستان نے اس کی ایئر بیس کو تباہ کر دیا. پاکستان نے اس کو ایئر بیس کو تباہ کر دیا ہے. 3 گھنٹے لگاتار, جب پاکستان اور اندھیرے میں بھی پاکستان نے حملہ نہیں کیا, پاکستان نے فجر کی نماز پڑھ کر اللہ اکبر پڑھ کر پاکستان حملہ آور ہو گیا. 3 گھنٹے لگاتار حملہ کر دیا پاکستان نے. اور مودی جو کہہ رہا ہے, ایک مودی کا پرانا ویڈیو ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر تو پاکستان نے یہاں پر حملہ کر دیا ممبئی کو, اور وہاں پر بھاگے کو اوباما یہ دیکھ کے پاکستان ہم پر حملہ کر رہا. مودی یہ کہہ رہا, اس کا یہ کلپ آپ ذرا دیکھیں. جی پاکستان ہم کو مار کے چلا گیا, پاکستان نے ہم پر حملہ بول دیا ممبئی میں, اور ہمارے منتری جی امریکہ گئے اور رونے لگے, اوباما یہ ہم کو مار کے چلا گیا, بچاؤ. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا؟ پڑوسی مار کے چلا جاؤ اور امریکہ جاتے ہو, ارے پاکستان جاؤ نا. یہ مودی کہہ رہا تھا. یہ پاکستان نے 3 گھنٹے لگاتار حملہ کر دیا تو ہندوستان کا اپنا ہی وزیر اعظم بگوڑا مودی ٹرمپ کے پاس گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سی این این کا ایک رپورٹر کہہ رہا کہ the one who came to Trump is Modi to call it to Pakistan to do ceasefire. تو وہ مودی تھا جو ٹرمپ کے پاس آیا کہ پاکستان کو کہو کہ سیز فائر کرو, ہم جنگ نہیں چلنا چاہتے, ہم اور جنگ نہیں چاہتے. اور یہ کہہ رہے کہ ہندوستان زندہ باد, ہندوستان وہ یہ کہاں ہے ہندوستان؟ یہ جو آپ لوگ بالی ووڈ کے فلم میں اکشے کمار اور سنی دیول بغیر یہ کہہ رہے کہ پاکستان کو ہم نے تباہ کر دیا, ریئلٹی کیا ہے وہ آپ سب نے دیکھی. یہ تو صرف گالی کے پیچھے کہ پاکستان کی یہ پاکستان کے, بٹ they have no ability to fight with Pakistan. اس کے پاس اس کی وہ طاقت نہیں رہتی کہ پاکستان کے ساتھ یہ فائٹ کر سکے. تو پاکستان نے 3 گھنٹے لگاتار حملہ کر دیا تو پوری دنیا جاگ اٹھی, اور وہ لوگ 3 دن حملہ کر دے, لیکن کوئی ملک بھی یہ ماننے کو تیار ہے, کوئی ملک بھی یہ نہیں کہ کسی ملک میں بھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جب پاکستان نے 3 گھنٹے حملہ کر دیا تب دنیا کو احساس ہوا کہ اب بات خطرے, پاکستان اب پٹ چکا ہے اور اب روکنے والا نہیں ہے. تو یہ لوگ, اور میں کریڈٹ دوں گا اس رپورٹنگ کو احتشام الحق کو, ٹویٹر کا ایک یوزر ہے, ہر لمحہ بلمحہ اس نے باخبر کر دیا, سچ بات بتائی. اور اس نے جو پکوڑے میڈیا والے یعنی گوڈی میڈیا اس کو ایکسپوز کر دیا گیا. ارنب گوسوامی کو, جو میجر جنرل گورف آریہ جو ایک گائے کا پیشاب پینے والا, اس کو
ایکسپوز کر دیا احتشام الحق نے. سلوٹ آف احتشام اینڈ سلوٹ پاک آرمی. تو جب یہ یہ بگوڑا جب ٹرمپ کے پاس گیا تو ٹرمپ کو بتایا, اس کو منت دے کہ ٹرمپ صاحب یہ پاکستان تو ہمیں برباد کرنے والا ہے, ہمیں ختم کرنے, پلیز آپ کچھ کریں, آپ سیز فائر کریں. تو پھر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ آو پلیز دیٹ بوتھ کنٹریز آر کم اوور کنکلوژن آف ان سیز فائر, کہ دونوں ملک ایک ذہین لیڈر ہے. بٹ ٹرمپ جی آپ یہاں پر ایک غلطی کر رہے ہیں کہ مودی ذہین ہے, وہ بگوڑا بغیرت ہے, وہ تو آپ کے پیچھے گیا, آپ کو پاؤ پڑ گیا کہ پاکستان تو ہمیں تباہ کرنے والا. جب سیز فائر ہو گیا, ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ دونوں نیوکلیر پاور سیز فائر پر راضی ہوئے, تو اس کے 3 گھنٹے بعد یہ بغیرت لوگ پھر لائن آف کنٹرول پر حملہ کرنا شروع ہوئے. انہوں نے سیز فائر توڑ دیا, اور ان کے جو جوکر سے دھرو راٹی, نتیش راجپوت, یہ سب کہہ رہے کہ پاکستان رنویر اللہ بادیا جو کہ اب یہ بھی غائب ہوتا دوبارہ آ گیا, یہ کہہ رہے کہ پاکستان is a terrorist hub. Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat is alive and he is a prime minister in 1.3 billion sperms. یہ جو اپنے آپ کو ویل کوالیفائڈ, اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ یوٹیوبر کہنے والا ہے دھرو راٹی, وہ بھی ایک برین واش یوٹیوبر ہے, انہیں ویوز لے لیے آپ کے بی جے پی کے نام پر. اور اب بغیر وداؤٹ پھر آپ کو میں بتاؤ کہ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا کہ پاکستان حملہ ہے, پاکستان دہشت گرد ہے, کہ پہلگام کا اٹیک پاکستان نے کیا انویسٹیگیشن کیا نہیں کیا انویسٹیگیشن, کیوں؟ یہ بغیرت لوگ, یہ بغیرت ہمارے دشمن بغیرت. اور وہاں پر ایک جرنلسٹ ہے ارنب گوسوامی, میجر گورو آریہ, یہ اتنے بغیر اتنے ان ایجوکیٹڈ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے کہ سی پورٹ آف لاہور پر حملہ کر دیا. ایک رات کا حملے کے ایک رات پہلے یہ کہہ رہے کہ کراچی تباہ ہوا, وہاں پر اسٹوڈیو سے یہ پیک رہے کہ کراچی کو تباہ کریے, بٹ کراچی لوگ چن مار رہے, چائے پی رہے. تو سیز فائر بھی انڈیا نے توڑا ہے اور ان بغیرتوں نے توڑا. اور پاکستان کے نیوی کو سلام, پاکستان کے اورنگزیب, پاکستان کے نیوی آفیسر اورنگزیب ایک حملے کے ایک رات پہلے کہا تھا کہ آپ دیکھے گا کہ پاکستان کس طرح ریٹیلیٹ کرتے ہیں. پاکستان نے اس طرح ریٹیلیٹ کر دی. اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے 2019 میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ لوگ پھر حملہ کریں, اتنے مکار ہندو ہے کہ یہ پھر حملہ کریں گے ہم پر, پھر حملہ کریں گے ہم پر. اور یہاں پر میں اپنے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کو بتاؤں گا کہ جب سیز فائر ہوا تب اس کا ایک ٹویٹ ہے کہ الحمدللہ پاکستان نے جنگ جیتی. آپ کہاں پر تھے اس وقت جو 10 دن جنگ چل رہی تھی؟ کیوں نہیں تھے آپ؟ کیونکہ عمران خان نے بتایا کہ اس کے وہاں پر کاروبار ہے ہندوستان میں, یہ مودی کے ساتھ, مودی کا دوست ہے یہ. تو پاکستان نے جنگ جیت لیا اور سیز فائر کر دیا. انڈیا نے منتیں کر دی کہ ہمیں سیز فائر میں چاہیے. تو جو انہوں نے ایک نام دیا تھا آپریشن سندور, جو کرنل صوفیہ قریشی وہ اس کو لیڈ کر رہی تھی, وہ کنورٹ ہوا آپریشن بلیانو محسوس. تو پاکستان نے جنگ بھی جیت لیا. پاکستان نے پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کس بلا کا نام. پاکستان is a strong country. اور اسے ایک میسج اسرائیل کو بھی جاتا ہے کہ آپ لوگ پیلسٹائن پر یہ جو حملہ کر رہے یہ غلط. I hope so کہ آپ سبھی نے اس ویڈیو سے کچھ نالج حاصل کیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اجازت چاہتا ہوں, بائے بائے وتھ دیس.